جس کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم دوبارہ سے وہی ٹاپک لے کے آگے چلیں گے، ہارٹ آف مین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پچھلے کچھ سنڈے سے اس ٹاپک پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ یا تو خدا ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے یا شیطان۔ اور دیکھیں اگر شیطان ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو خدا ہمارا باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے دل کے کہ یہ کب میری طرف واپس مڑے، لیکن جب خدا ہمارے دل میں ہوتا ہے تو شیطان بھی ہمارے دل کے باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ وہ دھارتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے دل کو شیلڈ رکھیں، ہمیشہ وہ خدا کے آرمر کو پہنے رکھیں تاکہ شیطان ہمارے دل پہ دوبارہ قبضہ نہ کر سکے۔ تو آئیں میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ اے خدا ہم تے شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم سب تیرے حضور واپس ہم جمع ہو سکیں۔ اے خدا ہم تے شکر کرتے ہیں تیرے برکتوں کے لیے جو تو نے اور تیرے ساتھ کے لیے جو اس پورے ہفتے ہم نے دیکھا ہے۔ خدا ہم تے شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنے لوگوں سے دور نہیں ہوتا، کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اے خدا ہم تے شکر کرتے ہیں کہ تیری مدد اور تیری ساتھ کبھی تیرے لوگوں کو چھوڑتی نہیں، کبھی تیرے لوگوں سے دور نہیں ہوتی، کیونکہ تیرا پیار ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اے خدا ہم تے شکر کرتے ہیں اس پیار کے لیے کہ جب ہمارا دل گناہ سے بھرا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، تب بھی تیرا روح القدس ہمارا انتظار کرتا ہے کہ یہ کب میری طرف واپس مڑے تاکہ میں اس کے دل میں روشنی لاؤں۔ اے خدا ہم تے شکر کرتے ہیں کہ ہم تیری امانت ہیں، ہم تیری ہیکل ہیں، اور تو نے ہمیں اسی لیے چنا ہے کہ ہم تیری تعریف کریں۔ فضل دے ہمارا دل صاف رہے، ہم تیری روشنی سے بھرے ہوں، تیرے روح القدس سے ہم بھرے ہوں تاکہ شیطان کی ہر قوت جاتی رہے۔ خدا ہم تے شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے، وقت کے لیے۔ فضل دے جو بھی آج ہم تیرے حضور ہم تحفے لائیں وہ تجھے مقبول ہوں، ہمارا دل تیری خوشی سے بھرتا رہے، تیری شادمانی سے بھر جائے اور کبھی تیرے سے نہ ہٹیں۔ یسوع کے نام میں مانگا اور پایا، آمین۔ آئے مل کے ہم پہلا اپنا زبور گاتے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، تیری نجات دے شوق دے وچ۔ تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش ہے میری جان، تیرے ہی کول تے ہے خدا، دل تھی میں رکھدا ہاں ایمان۔ تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش ہے میری جان، تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش ہے میری جان، تیرے ہی کول تے ہے خدا، دل تھی میں رکھدا ہاں ایمان، تیرے ہی کول تے ہے خدا، دل تھی میں رکھدا ہاں ایمان، تیری اوڈیک وچ اے خدا، اکھیاں تے ہویاں ہیں فنا، تیری اوڈیک وچ اے خدا، اکھیاں تے ہویاں ہیں فنا، کدوں جواب تو گلے گا، کدوں جواب تو گلے گا، دے گا تو تسلیاں، کدوں جواب تو گلے گا، دے گا تو تسلیاں، چمڑے دی مشک دی مثال ہویا ہے ربا میرا، چمڑے
ہویا ہے ربا میرا سکھی ہو جیڑی دھوندے نال سکی ہو جیڑی دھوندے نال پر میں نہ بھلیا تیرا نام سکھی ہو جیڑی دھوندے نال پر میں نہ بھلیا تیرا نام مینوں تو دسی اے خدا کتنے دہاڑے جیواں گا مینوں تو دسی اے خدا کتنے دہاڑے جیواں گا میرے دشمناں ہی دا میرے دشمناں ہی دا کدوں تو کرے گانے میرے دشمناں ہی دا کدوں تو کرے گانے واسطے میرے خدا اے جو گھمنڈی بے شرح واسطے میرے اے خدا اے جو گھمنڈی بے شرح اٹھ دینے ٹوئے ڈونگے چاہ دینے ٹوئے ڈونگے چا ہونا دے وچ تاں ڈگ پواں اٹھ دینے ٹوئے ڈونگے چا ہونا دے وچ تاں ڈگ پواں مینوں ستاندے بے سبب تیرے نے سچے حکم سب مینوں ستاندے بے سبب تیرے نے سچے حکم سب میری مدد تو کر رہا میری مدد تو کر رہا میری ہے چٹان میری مدد تو کر رہا تو میری ہے چٹان ویلا سینے آ گیا کر دے او مینوں مل فنا لاسی نیڑے آ گیا کر دے او مینوں مل فنا پر میں ہمیشہ رکھیا پر میں ہمیشہ رکھیا تیرے ہی فرضاں دا دھیان پر میں ہمیشہ رکھیا تیرے ہی فرضاں دا دھیان رکھی تو نظر مہر دی بخشی تو مینوں زندگی رکھی تو نظر مہر دی بخشی تو مینوں زندگی رکھاں گا یاد دل ستی رکھاں گا یاد دل ستی تیریاں
سب شہادتاں رکھاں گا یاد دل سدی تیریاں سب شہادتاں تیری نجات شوق دے وچ بندی بے ہوش ہے میری جان تیرے ہی کوتے ہے خدا دل تھی میں رکھدا ہاں ایمان. یقیناً خدا کی نجات ہے جو ہم سب کو رہا کرتی ہے، جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے. اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ جب خدا ہمارے دل میں ہوتا ہے تو شیطان ہمارا باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جب شیطان ہمارے دل میں ہوتا ہے تو خدا بھی ہمارے دل کے باہر ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. یہ دو فورسز ہمیشہ آپس میں جنگ میں رہتی ہیں. تو اسی طرح ہم مل کے گاتے ہیں تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا. یسوع ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم اپنے دل کا دروازہ کھولیں اور وہ ہمارے دل میں آئے. بننا چاہتا وہ ہے ہاں ہاں تیرا ہی مہمان آج. بننا چاہتا وہ ہے ہاں ہاں تیرا ہی مہمان آج. تیرا رنج اور فکر وہ اٹھانا چاہتا تیرا رنج اور فکر وہ اٹھانا چاہتا. تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا. کھولو تم دروازہ وہ ہے آنا چاہتا. کھولو تم دروازہ وہ ہے آنا چاہتا. بننا چاہتا وہ ہے ہاں ہاں تیرا ہی مہمان آج. بننا چاہتا وہ ہے ہاں تیرا ہی مہمان آج. تیرا رنج اور فکر وہ اٹھانا چاہتا تیرا رنج اور فکر وہ اٹھانا چاہتا. تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا. خوشی اپنی دیتا ہاں ہاں ہووے تو جلالی. خوشی اپنی دیتا ہاں ہاں ہووے تو جلالی. رات دن تیرے ساتھی وہ ہے رہنا چاہتا. رات دن تیرے ساتھی وہ ہے رہنا چاہتا. نرم آواز سے بولتا ہاں ہاں منہ واسطے تیرے. نرم آواز سے بولتا ہاں منہ واسطے تیرے. چھوڑو بد سلوکی ہو
सलूकी खोलो दर में आता। तेरी खातिर मैंने पहना ताज कंडेला। तेरी खातिर मैंने पहना ताज कंडेला। तुझको अब जला ली ताज हूँ मैं पहनाता। तुझको अब जला ली ताज हूँ मैं पहनाता। बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे। बेवफा ना हो तू मेरे खून खरीदे। कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता। कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता। खोलता हूँ दरवाजा दिल का ऐ मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा दिल का ऐ मसीहा। और इसमें रह तू मैं हूँ दिल से चाहता। और इसमें रह तू मैं हूँ दिल से चाहता। यीशु प्यारो कहता कीमती वक्त है जाता। यीशु प्यारो कहता कीमती वक्त है जाता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता। खोलो तुम दरवाजा वो है आना चाहता। यकीनन खुदा हम सब के दिलों पे खटखटाता है। खुदा हमारा इंतज़ार करता है। खुदा हम सब को चांस देता है कि वो हमारे दिल में आए, उससे खूबसूरत बनाए। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं इंतज़ार करता हूँ, तुम्हारे दिल के दरवाज़े पे नॉक करता हूँ। तो ये हम सब की ड्यूटी है कि हम उस तौर पे अपनी ज़िंदगी को गुजारें जो यीशु को वेलकम करे हमारी ज़िंदगी में। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, दिल में आने नहीं देते। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में। हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में। दिल में आने नहीं देते
ना तमन्नाओं में दिल में आने नहीं देते, ना तमन्नाओं में हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में, दिल में आने नहीं देते, ना तमन्नाओं में। दिल के दरवाज़े पे दिल के दरवाज़े पे दस्तक वो दिए जाता है, दिल के दरवाज़े पे दस्तक वो दिए जाता है, जो नजर आता नहीं हाथ की रेखाओं में, जो नजर आता नहीं हाथ की रेखाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में, दिल में आने नहीं देते, ना तमन्नाओं में। जो गुनाह बख्श दे और जिंदा करे मुर्दों को, जो गुनाह बख्श दे और जिंदा करे मुर्दों को, वो ही सच्चा है मसीह झूठे मसीहाओं में, वो ही सच्चा है मसीह झूठे मसीहाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में, दिल में आने नहीं देते, ना तमन्नाओं में। मेरे यीशु जी तमन्ना है थके मांदे की, मेरे यीशु जी तमन्ना है थके मांदे की, तेरे दीवाने को नींद आए तेरे पाँव में, तेरे दीवाने को नींद आए तेरे पाँव
ढूंढنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں، دل میں آنے نہیں دیتے نا تمناؤں میں، دل میں آنے نہیں لیتے نا تمناؤں میں۔ بہت خوبصورت غزل ہے، اور ایسا ہی ہے کہ یسوع ہمیشہ، جس طرح ہم نے گیت گایا کہ جو چیزیں ہمیں ہاتھ کی لکھائیوں میں بھی نظر نہیں آتی، لیکن یسوع میں ہمیں وہ سب کچھ مل جاتی ہیں۔ تو آئیں اسی طرح ہم مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں، پلہ تیرا پھڑیا تے پاڑ لگ جاواں گے۔ آپ جانتے ہیں اس عورت کی سٹوری جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اس کا ایمان تھا کہ میں بس یسوع کا پلہ چھو ہی لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے، پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے۔ یسوع تیرے میٹھے میٹھے، یسوع تیرے میٹھے میٹھے، یسوع تیرے میٹھے میٹھے گیت اسی گاواں گے، پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے۔ پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے، پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے۔ یسوع تیرے میٹھے میٹھے، یسوع تیرے میٹھے میٹھے، یسوع تیرے میٹھے میٹھے گیت اسی گاواں گے، پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے، پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے۔ پتا ساری دنیا نو پیار میرا یسوع ہے، پتا ساری دنیا نو پیار میرا یسوع ہے، ٹوٹے ہوئے دل دا قرار ہن یسوع ہے، ٹوٹے ہوئے دل دا قرار ہن یسوع ہے۔ پاک یہوہ نال زندگی بتاواں گے، پاک یہوہ نال زندگی بتاواں گے۔ یسوع تیرے میٹھے میٹھے، یسوع تیرے میٹھے میٹھے، یسوع تیرے میٹھے میٹھے گیت اسی گاواں گے، پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے، پلہ تیرا پھڑیا تے پار لگ جاواں گے۔ تیرا انتظار ہن تیریاں اڈیکاں نے، تیرا انتظار ہن تیریاں اڈیکاں نے،
ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਦ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਦ ਆਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਕ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ, ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ पार लग जावांगे। यकीनन हम यीशु का पल्ला जब पकड़ लेते हैं तो चाहे जैसी भी हमारी मुसीबत हो, हम उस औरत की स्टोरी को जानते हैं। उसने अपना पूरा पैसा तबीबों पे उसने कहा मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन उसने जब यीशु का पल्ला छुआ तो उसी वक्त उसे शिफा मिल गई थी। तो आए इसी तरह हम मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। लहू दियां धारा जदों वगियां सलीब तो, वगियां शिफा दियां लहरां वगियां सलीब तो। लहू दियां धारा जदों वगियां सलीब तो, लहू दियां धारा जदों वगियां सलीब तो, वगियां शिफा दियां लहरां वगियां सलीब तो, वगियां शिफा दियां लहरां वगियां सलीब तो। पाप धुल गए शिफावां मिल गईयां, पाप धुल गए शिफावां मिल गईयां तेरी सलीब तो। लहू दियां धारा जदों वगियां सलीब तो, ओदे लहू दा दीवा बल्लिया बल्लिया पहाड़ां ते, ओदे लहू दा दीवा बल्लिया बल्लिया पहाड़ां ते, ओदी शिफा दा मी वसिया वसिया बीमारां ते, ओदी शिफा दा मी वसिया वसिया बीमारां ते। यीशु बनिया सहारा जगदा, यीशु बनिया सहारा जगदा, ऐ जान ले लहू दियां धारां जदों वगियां सलीब तो। गम्मा दे सोर टुटे रोगियां दे रोग मुके, अब दी शिफावां मिलियां। गम
ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕੇ, ਅਬ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲੀ, ਅਬ ਦੀ ਹਯਾਤ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲੀ, ਅਬ ਦੀ ਹਯਾਤ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਬਣਿਆ ਸਹਾਰਾ ਜਗ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਬਣਿਆ ਸਹਾਰਾ ਜਗ ਦਾ, ਐ ਜਾਨ ਲੈ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਗੀਆਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ, ਵਗੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਗੀਆਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ। ਪਾਪ ਧੁਲ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਾਪ ਧੁਲ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ। ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਗੀਆਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵਗੀਆਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ। यकीनन यीशु का खून है, यीशु ने जो हमारे लिए मार खाई, जिसके ज़रिए से अब पूरी दुनिया को एक सहारा मिल गया, हम सबको एक उम्मीद मिल गई है कि हम अपने गुनाहों से निकल सकते हैं, हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम ब्रदर जोनाथन के साथ मिल के एक दुआ करें और उसी मसा में हम कोरस भी एक गाएं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनका शुक्र करें उस खूबसूरत खून के लिए, उस कुर्बानी के लिए जो उसने हमारी खातिर बहाई। उसने अपने आप को खाली किया। याद रखें, उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और हमारी खातिर इस दुनिया में आया ताकि हम नई ज़िंदगी हासिल कर सकें। ऐ खुदावन तेरा शुक्रगुजार हैं उस कीमती खून के लिए, है खुदावन जो हमारी निजात बना और जो आज हमसे कहता है कि मैं तेरी शिफा के लिए बहा हूँ। ऐ खुदावन ये शिफा है खुदावन, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी शिफा है खुदावन, आज हम तुझसे मांगते हैं। और ऐ खुदावन चाहते हैं कि हमारे दिलों को, हमारी सोचों को अपने लहू से पाक और साफ़ कर। और ऐ खुदावन हमारा दिल नया कर दे। ऐ खुदावन तू ऐ खुदावन गोश्तीन दिल अता कर। और ऐ खुदावन वो हार्ट होता है खुदावन, जो कि सख्त दिल होता है खुदावन, वो हम सब में से ऐ खुदावन जाता रहे और आज तेरे खून से धुल के हम नए हो सकें। ओ लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। बहा मैं
تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو۔ یہ میرا خون ہے عہد نو کا نشان، یہ میرا خون ہے عہد نو کا نشان، پیو گے جب بھی اسے ہوگا جیون نیا، پیو گے جب بھی اسے ہوگا جیون نیا۔ جہان کے گناہ جو آپ اٹھاتا ہے، تجھ سے مجھ سے کہتا ہے، جہان کے گناہ جو آپ اٹھاتا ہے، تجھ سے مجھ سے کہتا ہے، بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو۔ ہر بیماری کا سن یہ لہو دام ہے، ہر بیماری کا سن یہ لہو دام ہے، ہر مرض کی دوا بخشش عام ہے، ہر مرض کی دوا بخشش عام ہے، یہی لہو ہم کو خدا سے ملاتا ہے، تجھ سے مجھ سے کہتا ہے، یہی لہو ہم کو خدا سے ملاتا ہے، تجھ سے مجھ سے کہتا ہے، بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو، بہا میں تیری شفا کو۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں، اور آئیں اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں، ایک ہمارے پاس تھوٹ فار دا ویک ہے، آئیں ہم سسٹر شیبا کے ساتھ مل کے اسے سنتے ہیں۔ مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم بات کریں گے ہمارا آج اور ہماری ابدی زندگی کے بارے میں۔ جیسا کہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند نے جب دنیا کو بنایا تو اس نے کہا کہ اس نے انسان کو برکت دی کہ تم بڑھو پھلو پھولو، اور پھر خدا آگے چل کے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی اچھائی کے خیالات، برائی کے نہیں۔ اور پھر خداوند کے کلام میں ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہت کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ پر ہم جب خود اپنی زندگی میں
دیکھتے ہیں ہم اپنی بیسک نیڈز اور اپنی ہر ضرورت کے لیے یا دنیا کے عیش و آرام کے لیے دنیا میں کام کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں تو پھر ہم بہت ساری چیزیں لوز کر دیتے ہیں. ان میں مین چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بیسیکلی خدا کی ہی برکتوں کو لوز کر دیتے ہیں اور اپنا فوکس بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اگر دیکھیں تو خدا نے بڑی ترتیب سے سارا کچھ ہمیں سکھایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلے خدا نے ہمیں برکت دی اور پھر اس نے ہمیں کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے خیالات کو جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں خدا اس کے ساتھ اپنا سب کچھ پلان کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی اس نے ہمارے لیے ہر ایک برکت رکھی ہوئی ہے آلریڈی. اس کے ہر ایک پلان میں ہر چیز ہر وہ برکت شامل ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, نہ کہ ہماری خواہشات اونلی. کئی دفعہ ہم وہی خواہشات کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت بھی ہوتی ہے اور خدا کے پلان میں بھی ہوتا ہے, پر ہر چیز میں خدا ترتیب کے ساتھ چلتا ہے اور اس کا ایک پلان اور ایک ٹائم اور ایک طریقہ ہوتا ہے. اور پھر خدا یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ پوری دنیا بھی حاصل کر لے پر اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں تکلیف اٹھا لے یا اس کی باڈی میں تکلیف ہو جائے. بیسیکلی نقصان جان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ابدیت کہاں پہ ہوگی. جیسے خدا نے کہا ہے کہ سیک دا کنگڈم آف گاڈ فرسٹ اینڈ ایوری تھنگ ول بی ایڈیڈ آن ٹو یو. تو ہمیں ہمارا فوکس ٹھیک ہونا چاہیے. ہم اپنی ابدیت کو فوکس کریں, ہم خدا کے ساتھ اس کی انٹیمیسی میں وقت گزاریں, خدا کے ساتھ اس کی حضوری میں اس کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں, اس کا کلام اپنے اوپر کلیم کریں اور خدا کی رفاقت میں رہیں. تو ہم جو ہے اپنی ساری جو دنیا کی چیزیں برکتیں ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور وقت پہ کر سکتے ہیں, بوقت جس کو کہتے ہیں. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آگے ابدیت جو ہے ہماری وہ بھی خدا کے حضور میں ہی گزرے گی اور ہم پراپر طریقے سے اپنی لائف کو ایک ترتیب کے ساتھ خدا کے پلان کے ساتھ اور خدا کی جو خدا کہتا ہے کہ میرے پلان تمہارے لیے اچھائی کے ہیں, ہم ان کو دیکھتے اور ایکسپیرینس کرتے ہیں. پھر یہ چیزیں ہیں جو اس وقت سمجھ آتی ہیں جب آپ اپنی زندگی کا اپنا فوکس ٹھیک رکھتے ہو, فوکس خدا پہ اور اس کے کلام پہ رکھتے ہو. کلام کہنے کو تو شیطان نے بھی بڑا پڑا ہوا ہے, اس کو سمجھ بھی آتی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو ٹھیک طریقے سے سمجھ کے اس کو فالو کرنے کی بات ہے. آپ اس کو اگر فالو نہیں کرتے, آپ اپنی زندگی میں خدا کے اوپر اپنے پلانس کو ترجیح دیتے ہو تو آپ کا فوکس غلط ہو جاتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اور خدا کا مین مقصد جو ہمیں بنانے کے لیے کہ ہم خدا کی ورشپ کریں, خدا کی پرستش کریں. تو میں تو اپنے گھر میں نارملی یہ کرتی ہوں کہ ہم لوگ سارا ٹائم ورشپ پلے کرتے رہتے ہیں یا ورشپ سانگز یا کوئی آڈیو بائبل یا سرمنز سنتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر جیسے کلام کہتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ بھاگ جائے گا, تو آپ کو قدرت اور طاقت ملتی رہتی ہے اور خدا کی حضوری سے آپ بھرتے رہتے ہیں شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے, جس سے آپ اپنی یہ جنگ جیتتے ہیں اور آپ کا فوکس ٹھیک رہتا ہے. آپ ہر بات میں خدا کی مرضی کو معلوم کر کے اس کو پورا کرتے رہتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق ہم سب جو ہیں ہمیں خدا کی بادشاہت کی تلاش کرتے رہنا اور ہر چیز میں پہلے اس کو اولیت دینی ہے جو ازلی اور ابدی ہے, تو پھر ہماری ابدیت ٹھیک ہوگی. نہ کہ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم بادشاہت کی تلاش کرو, اس نے ہی ہمیں بنا کے برکت دی ہے اور اس نے ہی ہمیں کہا ہے کہ میرے خیالات تمہارے لیے یہ ہیں. اگر ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں جو ازلی ابدی ہے تو ہماری نہ تو آج ٹھیک رہتا ہے اور نہ ہماری ابدیت ٹھیک رہتی ہے ہمارے ساتھ. اور خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. ہاللویا ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں آپ سب کو میرا سلام. Greetings to you all in the powerful name of Jesus Christ.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آدمی کا دل یہ ایک کتابچہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے. As you know, we have started studying the book called Heart of Man. اور پچھلی دفعہ اس کی تیسری تصویر میں جو علامات ہیں ان کے اوپر ہم نے غور کیا تھا. And last week we looked at the third picture of this book. اور اسی کا تسلسل بھی جاری ہے. And we will continue with that picture. اور اس میں سے ہم نے ایک بات سیکھی تھی کہ جب خداوند کسی شخص کو نجات دیتا ہے تو اس کا ضمیر روشن ہو جاتا ہے. And we learned that when God gives salvation to someone, the consciousness of their heart becomes clean. اور جن باتوں کو وہ گناہ نہیں سمجھتا وہ اب سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور وہ غلط باتیں تھیں. And things that you would not consider to be sin before you accepted Jesus, now you know they're اور sinful. پھر وہ ان کا اقرار کرتا ہے اور ان کو ترک کرتا ہے. And then you confess them and you repent. اور آج ہم ایک اور اس سے اگلے حصے پہ غور کریں گے جس میں سے پہلی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا خون اسے پاک کرتا ہے. And today we will focus on the blood of Jesus Christ that sanctifies us. اور خداوند یسوع مسیح کا چونکہ اب وہ پیرو بن گیا ہے اس کا عظیم پیار اس کو احساس دلاتا ہے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو میرے لیے بھیجا اور وہ میرے لیے آ کے قربان ہوا. And because you are now a follower of Jesus Christ, now you acknowledge the sacrifice of Jesus. عبرانیوں 9واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون سے گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. In Hebrews chapter 9 verses 13 to 14 it says, "The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living God." خدا کا کلام فرماتا ہے کہ برہ تو بنائے عالم سے پیشتر ذبح ہو چکا. The word of God says that the Lamb of God has been slain since the beginning of the earth. جب انسان نے گناہ کیا پھر بھی خداوند نے اپنے اس پلان کو انسان کے سامنے رکھا کہ میں ایک شخص کو پیدا کروں گا جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا اور وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. When Adam sinned, God told him his plan that man would be born through the offspring of a woman who will bring about salvation. جب انسان نے گناہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اب میں اس کا حقدار ہوں کیونکہ اس نے اپنا حق مجھے دے دیا ہے. When man sinned, Satan claimed man as his possession. اور جو اس کی کنگڈم تھی جس میں اندھیرا ہے جس میں آہو نالا ہے جس میں رونا چلانا ہے جس میں درد ہی درد ہے اس کے اندر وہ انسان کو لے گیا. And devil took mankind into his own kingdom which is full of darkness and grief. اور پوری دنیا کے اوپر اس نے ایک ایسی چادر بچھا دی ایک کالی چادر بچھا دی جس کے نیچے انسان آہوزاری اور اس کا کراہنا تھا. And the devil has put a layer of black thickness on the world that is just full of grief. اور جب تک وقت پورا نہ ہو گیا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو کماری مریم سے پیدا کیا. And God waited for the right time and on his appointed time Jesus was born. لیکن جب تک خداوند یسوع مسیح نے آ کے کفارہ نہ دیا اس سے پہلے یسوع مسیح کے کفارے کی تشبیہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں. But before Jesus was born, the prophecies we can see them happening in the Old Testament. اور یہاں پر ہم عبرانیوں 9 باب کی 13ویں آیت میں یہ پڑھتے ہیں کہ جب کسی کو پاک قرار دیا جاتا تھا تو گائے کی راہ یعنی وہ گائے جو خدا کے حضور میں قربان کر دی جاتی تھی لکھا ہوا ہے اس گائے کو لشکرگاہ سے باہر لے جایا جاتا تھا اسے جلایا جاتا تھا. And as we just read in the verse, so to sanctify someone, a bull would be taken out and it would be burnt. تو اسے کیمپ سے جب باہر لا کے کسی پاک جگہ پہ جلا کے اس کی راکھ کو پاک جگہ پہ رکھا جاتا تھا. And then they would take the ash of the bull. اور اسے پانی میں ڈال کے پھر وہ شخص جو جسے پاک قرار دیا جاتا تھا جیسے کوڑی اسے پاک قرار دیا گیا یا کسی نے کوئی اگر کسی لاش کو چھو لیا اور وہ ناپاک ہو گیا اس کے اوپر اسے سپرنکل کیا جاتا تھا. And then
if someone needs to be sanctified like a leper or someone who's touched a dead body, they would be sprinkled. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک خداوند یسوع مسیح صلیب پہ قربان نہیں ہوئے، اس سے پہلے تشبیہاً یہ اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ جو گائے کی راکھ ہے وہ ناپاکوں پہ چھڑکی جاتی تھی اور اس سے ان کو ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی. And before Jesus came into the earth, his blood as a representation was taken through the ashes and the blood that was sprinkled. اور جو کچھ خدا نے حکم دیا تھا اسرائیلیوں کو جب وہ ایسا کرتے تھے تو اس سے خدا کے حضور میں وہ ظاہری پاکیزگی مقبول ٹھہرتی تھی. And when the Israelites done this in the Old Testament, to God accepted that. تو 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان بروں اور بیلوں کے خون کی وجہ سے، ان کا خون جب سپرنکل کیا جاتا تھا، ان کی گائے کی راکھ چھڑکی جاتی تھی، اس سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے، ازلی روح پاک روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا. So Apostle Paul is saying that if the blood of the bulls can outwardly clean you, how much more the blood of Jesus Christ. ہالےلویا. تو اگر کوئی جب تک ہم خداوند کے خون سے دھلتے نہیں ہیں، ہم اپنے مردہ کاموں سے پاک نہیں ہو سکتے. So unless we are washed by the blood of Jesus Christ, we cannot be cleansed of our sins. ہم نے کئی دفعہ سنا ہے اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے اور اس کے ماں باپ اسے بہت پیار سے بھی ڈانٹ کے بھی اس سے بات کرتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. Many times we have heard of stories like if someone is addicted to drinking alcohol and they have been told many times but they cannot overcome their addiction. اور کئی دفعہ ان کو پولیس کے سپرد بھی کیا جاتا ہے، پولیس سے مار کھا کے آتے ہیں، ہڈیوں پہ درد ہوتی ہے، نیل پڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں. Many times they even give them up to the police and they beat them badly, but still they go back to their old ways. تو اس میں ایک بہت اہم بات جو ہم سبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اندر ابلیس ہے جو اس نے اپنا تخت سجایا ہوا ہے، دل کو مردہ کاموں سے پاک کرنے کے لیے یسوع مسیح کے خون کی اس سے ضرورت ہے. And this is because the devil has taken hold of their heart and the only thing that can set them free is the blood of Jesus. جیسے کہ ہم اب دیکھتے ہیں بہت سارے لیکوڈ آگے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. Like we know we can use many liquids in these days. جیسے لانڈری لیکوڈ ہے، اپنی ڈشز کو واش کرنے کے لیے ہم لیکوڈ استعمال کرتے ہیں. اگر کسی جگہ پر کوئی سٹین پڑ جائے کسی کپڑے پہ تو ہم سٹین ریموور استعمال کرتے ہیں. اگر کارس کے اوپر کوئی سٹینز آتے ہیں، کوئی خراشیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم وہاں مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے اسے صاف کرتے ہیں. For example, we have different liquids to clean our cars, for our dishes, for our laundry. اور وہ جو خاص طریقہ کسی چیز کو صاف کرنے کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے وہ صاف نہیں ہوتی. And there's only a specific liquid that can be used for a certain thing. اور دل کو صاف کرنے کے لیے صرف ایک ہی لیکوڈ ہے، صرف ایک ہی چشمہ ہے، وہ یسوع مسیح کا خون ہے. And to clean our hearts, there's only one thing, and that's blood of Jesus. اور ہم اپنے عزیزوں کے لیے یہی دعا کریں، خداوند میرے اس بہن بھائی کا، میرے اس بچے کا، میرے اس دوست کا خداوند دل اپنے خون سے صاف کر دیں. And this should be our prayer for our loved ones, for God to clean their hearts with the blood of Jesus. جیسا کہ آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. And that's what it says in the verse, that he will clean your heart with the blood of Jesus so you can worship the living God. اور یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر کسی شخص کا دل نہیں کرتا دعا کرنے کو، بائبل پڑھنے کو. And this is a big thing. If someone doesn't want to pray or read the Bible, اور اس کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی بھی طرح کا رابطہ رکھیں. and there is no love of God in them, they don't want to keep any type of اس کا relationship with مطلب ہے کہ God, اس کا دل مردہ ہے ابھی. that means that their heart is dead. اور مردہ کاموں کو صاف صرف اور صرف یسوع مسیح کا خون کرتا And ہے. only blood of Jesus can clean those dead اور things. وہ مردہ کاموں کو کروانے والا ابلیس ہے جو اس کی زندگی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. And it's the devil who's ruling on their heart. ہر مردہ کام ابلیس کی طرف سے اور ہر زندہ کام یسوع کی طرف سے. All dead things come from the devil and all living things come from God. کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے بہت عزت کا ہی لفظ بولا جائے، اور جب وہ یہ بات سنتا ہے اچھا میرے اندر ابلیس کام کر رہا ہے، تو ایک دم اس سے غصہ آتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میرے اندر ابلیس کام کر رہا ہے. All of us want to be respected, so when someone says that you have the devil ruling in your heart, it's very easy to get angry. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک
مردہ زندگی اس کے اندر ہوئے گی اس کا دل ہی نہیں کرے گا عبادت کرنے کو. But as we just read in the verse, until your heart is dead, you cannot worship the God. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بات کہی تھی کہ تم میرے خون کو اہمیت دینا، تم اسے کھانا، اسے پینا، اسے ایک میری یادگاری کے لیے کرنا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میرے خون نے تمہیں معاف کیا ہے. And Jesus, he gave us his blood, and he said to drink this in remembrance of me. اور خداوند یسوع مسیح جب آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھا رہے تھے تو یسوع مسیح نے روٹی لی، یسوع نے توڑی، یسوع نے برکت دی، یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. And as we know, in the Last Supper, Jesus took the bread and the cup, and he gave it to his disciples to eat and drink. اور پھر یسوع مسیح نے پیالہ لیا، اس پہ شکر کیا، پھر اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا کہ لو پیو، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. And then Jesus also took the cup and he gave it to his disciples, saying, "This is my cup, which has been, and this is my blood that has been given for the forgiveness of many." اور ہم بائبل مقدس میں کتنی ہی جگہ پر اسی بات کو پڑھتے ہیں کہ خدا کا، یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمیں گناہوں سے صاف کرتا ہے. And we read this everywhere in the Bible, that it's the blood of Jesus that sets us free. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ خداوند نے کہا کہ کلیسیاؤں میں، گھروں میں یہ بات دہرائی جائے تاکہ ہم بار بار اس بات کو یاد کریں، اس بات کی یادگاری کریں کہ یسوع مسیح نے اپنا خون میرے لیے بہایا تھا. روٹی لیں اور شکر گزاری کر کے پاک شاہ کے طور پہ لیں اور اس کے خون کو یاد کریں. کوئی شیرہ ہم لیں اور اس پہ برکت چاہ کے اسے اس طور پہ یاد کریں کہ یسوع کا خون میرے اندر جا رہا ہے. And that's why it's very important for us to take the Holy Communion and remember the sacrifice Jesus gave for us. پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. In 1 Peter chapter 2 verse 24 it says, "He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed." خداوند تیرا شکر ہے تو نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا. Jesus, we thank you, you have shed your blood for us. خداوند تیرا شکر ہے تو نے ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کیا. And we thank you for cleaning our hearts of dead activities. تیرا شکر ہے تو نے ہمارے لیے بہت زیادہ درد سہی ہے. And we thank you that you have taken on great torment for us. تو پہلا پطرس 2:24 میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پہ لیا اور وہ صلیب پہ چڑھ گیا. And that's what we just read, that Jesus took on our sins and he went on the cross. جب تک خدا کے کلام کو ہم نہیں پڑھیں گے، خدا سے مدد نہیں مانگیں گے کہ خداوند تو مجھے یہ مکاشفہ دے دیں. And until we ask God to truly reveal this revelation on us, کیونکہ جو غیر قومیں ہیں اور وہ سب لوگ بھی جو خدا کے ساتھ اچھے طور پہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، and even Gentiles and those who are not connected with God, وہ سوچتے ہیں کہ اچھا گناہ میں نے کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح میری جگہ پر وہ قربان ہو جائے اور میری سزا کو وہ برداشت کرے. many of them ask that if I am the one who sinned, then how come Jesus is the one who can take on my punishment? آدم نے جب گناہ کیا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو. کلام میں بہت سارے راست بازوں کا ذکر ہے، لیکن ان کی راست بازی والی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ، کامل طور پہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کون مجھ پہ گناہ ثابت کرتا ہے، یا ان کی زندگی میں کوئی کمی گھاٹا نہیں رہا. And after Adam, everyone who came, they sinned. And even the righteous people in the Bible we read about, even though they were righteous, but unlike Jesus, they cannot say that who can call me a sinner. تو جیسے آدم میں سے جتنوں نے جنم لیا وہ آدم کی نیچر کو لے کے، گناہ کرنے والی نیچر کو لے کے ہی پیدا ہوتے رہے. So like Adam, everyone who was born through him, they carried on that sinful nature. اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی، And likewise when Jesus gave his life on the cross,
اور ہم یسوع مسیح کی ذات کے اندر موجود تھے, and we were in Jesus, جیسے کہ آدم کے اندر پوری دنیا موجود تھی, like the whole world was in Adam. اور اپنے اپنے وقت پہ جب وہ دنیا میں آتے رہے تو وہ وہی کچھ ظاہر کرتے رہے جو آدم نے کیا ہے. And as everyone came into the earth, they showed their sinful nature. اسی طرح خداوند یسوع مسیح میں سے جتنے نکلتے ہیں So everyone who comes out of Jesus, وہ یسوع مسیح کی طرح راستی کے کام کرتے ہیں, they do the works like Jesus. کیونکہ جب یسوع مسیح صلیب پہ تھا تو ہم یسوع مسیح کے اندر تھے, Because when Jesus was on the cross, we were in him. اور یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں میں جب کیل ٹھکوائے تو ہمارے جو گناہ تھے اور ہماری لعنتیں وہ اس نے صلیب پہ جڑیں. And when the nails were in the hands of Jesus, our sins and our curses were cast اور upon him. ہمارے گناہ کا بدن جو ہے وہ اس نے اپنے بدن کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے وہ اس نے ہمارے گناہ کے بدن کو صلیب پہ جڑ دیا. And when Jesus was on the cross, it represented our sinful body that was on اور that گناہ cross. کی مزدوری موت ہے, تو چونکہ ہم نے جو گناہ کیے اور آئندہ جتنے بھی لوگ جو گناہ کریں گے اگر وہ اپنے گناہ یسوع پہ ڈالتے ہیں تو وہ قربانی ہے جو راست ہے اور صرف خدا باپ اس قربانی کو قبول کرتا ہے. And because the wages of sin is death, so the only punishment that God accepted was the one that Jesus gave. اور کیوں ہمیں اب دوبارہ قربانی نہیں کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے اپنا خون ایک ہی دفعہ آسمانی قربان گاہ کے اوپر چڑھا دیا ہے. So why we don't need to sacrifice every time? Because Jesus sacrificed and gave his blood on the heavenly altar. اور وہ جو خون ہے وہ ہمیشہ خدا کی نظر کے سامنے رہتا ہے. جب ہم اس خون کے وسیلے سے باپ تک رسائی کرتے ہیں تو ہماری رسائی ہوتی ہے, And that blood is always in front of God's eyes. کیونکہ کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا سوا جب تک کہ بیٹا اس کے لیے اپنے خون کے وسیلے سے وہ راہ نہ کھول دے. Because no one can reach God except through the blood of Jesus. تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پہ لے کے صلیب پہ چڑھ گیا تاکہ اب کیا ہو, ایک تبدیلی رونما ہو, تاکہ ہم گناہوں کی نسبت مر کے راست بازی کے اعتبار سے جئیں. And so why was the blood given for us? So we can now die to sin and be alive in righteousness. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم گناہ کی نسبت مر گئے ہیں, اب میں نجات یافتہ ہوں, لیکن نجات ظاہر نہیں ہو رہی ہے, Now even if we say we are dead to sin but righteousness is still not showing, تو پھر ہم جھوٹے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. then we are deceiving ourselves. خداوند نے کہا جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا, لیکن وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. God said that everyone who calls my name, they say, oh God, but still many of them will not inherit heaven. کیونکہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ گناہوں کی نسبت مر جانا ہے اور راست بازی کے اعتبار سے زندہ ہونا ہے. Because it's very important that once we die to sin, we should become alive in righteousness. اگر کوئی کہتا ہے کہ اچھا پہلے میرے سر میں درد ہو رہی تھی لیکن شکر ہے اب میں نے نجات پا لیا سر درد سے. Like for example, if someone says, I have a headache, but now I'm free of that headache. لیکن اگر ابھی بھی اس کے سر میں درد ہی ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہا ہے کہ بھی میں رہائی پا چکا ہوں. But if that pain is still in his head, then he's deceiving himself. تو اپنے آپ کو ہم نے جانچنا ہے کہ کیا ہم گناہ میں ہی چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یسوع کا بندہ ہوں, میں نجات یافتہ ہوں, میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں, میں خدا کے پاس ہی جاؤں گا. So we need to take a careful look at ourselves that what are we saying? Are we getting closer to God? خداوند سے کہیں خداوند میری مدد کر کے میں گناہوں کی نسبت مر جاؤں. And ask God that help me to die to sin. خداوند میں راست بازی کے اعتبار سے جیوں. And Lord help me to become alive in righteousness. خداوند جب میں تیرے تخت کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے کام گھاس پھوس کے نہ ہوں. And when I stand in front of your throne, may my works not be like grass. خداوند میرا ہر ردہ سونے کا ہو تاکہ آگ جب اسے آزمائے تو وہ جل نہ جائے. Lord, may my works be like gold so that when it's tested by fire, it may not burn up. میں تیرے خون کا سہارا لے کے جی سکوں. And may I live according to your خداوند blood. مہربانی کر کے اپنے فضل سے میری مدد کر کے جو کچھ تو نے مجھے دے دیا میں اسے استعمال کر سکوں. And Lord, whatever you have given me, may I use it. میں تیرے کلام کو استعمال کر May I سکوں. use your word. میں تیرے خون کی عزت کر And سکوں. may I honor your blood. ہاللیلویہ. Hallelujah. اور پھر یہاں لکھا ہے اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. And it says, through his sacrifice, you have been healed.
اور یہی چیز ہم یسایہ 53 باب میں پڑھتے ہیں کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. And even in Isaiah we read this, that through his wounds you have been healed. ہمارے بدن میں کچھ نہ کچھ ایسا ظہور میں آتا رہتا ہے جس سے ہم تکلیف اٹھاتے ہیں, کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. Many times we get sickness in our body. تو اس کا بہت اچھا اور بہت ضروری حل یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اقرار کرتے رہیں, خداوند تیرا شکر ہے تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. And the best way to do this is to proclaim that Jesus, I have been healed through your blood. اور ایسے جیسے ہم اپنے ایمان کو ہر وقت خدا کو دکھاتے رہیں, یسوع تیرا شکر ایسا ہوا ہے, خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, تیرا شکر کرتی ہوں, خداوند میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. And through this you keep showing your faith to God that I know and I believe that I will be healed. یہ اس طرح سے ہے جیسے خداوند نے اسرائیل کو کہا تھا میں نے تمہیں ملک کنعان دے دیا, بڑھ کے حاصل کر لو. It's like God said that I have given you the mulk of Canaan and just go forth and get it. خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پہ جان دی تو ہماری کامل شفا ہو چکی ہے. And when Jesus gave his life on the cross, our sanctification, we have been sanctified. اور ہماری شفا اب ہمیں ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ظہور میں آئے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایمان کا اقرار کرنا ہے, ادھر سے بڑھ کے حاصل کر لینا ہے. And to be healed, we just need to reach our hand out and accept it. اور ایمان سے کہنا ہے, اگر ہمیں سر میں درد ہو رہی ہے تو ہم نے کہنا ہے خداوند تیرا شکر ہے, آج سے 2000 سال پہلے تو نے میرے لیے صلیب پہ جان دی تھی, میں تندرست ہوں, میں صحت مند ہوں. And for example, if you are having a headache, then you need to say that Jesus, I believe that your sacrifice 2000 years ago has set me free. خداوند یہ درد جو ابھی بھی مجھے ہو رہی ہے, خداوند یہ چلی گئی ہے اور چلی جائے گی. And Jesus, I know and I believe that this pain has gone away and will go away. کیونکہ تیرا خون میرے لیے آج سے 2000 سال پہلے بہا اور اس نے مجھے شفا دے دی ہوئی ہے. Because your blood has healed me. میں اسے بڑھ کے اپنے لیے حاصل کر I لیتا ہوں. accept it for myself. تو اس طریقے سے جب ہم ایسا کرتے رہیں گے خداوند ہماری زندگی میں بڑے کام کرے گا. And when we keep doing this, God will do big things in our life. اور کیونکہ میں نے اس کے بہت سارے تجربات اپنی زندگی میں حاصل کیے ہیں. And because I received many of these miracles in my life. تو ایک گواہی میں آپ کو بتاتی ہوں. جب مقدس ابھی چھوٹا تھا, And I want to share a testimony when Muqaddas was small. اور میں نے اس کو پیٹ کی خرابی کے لیے بہت ساری میڈیسنز دیں. And I gave him many medicines for his tummy. پاکستان میں اینٹامیزول تھی, تو اینٹامیزول میں ایک بوتل ختم ہوئی, پھر دوسری, پھر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. And I gave him one medicine and I finished the whole bottle and still his pain was there. اور کوئی تقریباً 1.5 مہینہ اسی طرح سے چلتا رہا. اور ایک دفعہ کسی اس مقدس کی پھپھو نے پوچھا کہ اب کیسی طبیعت ہے اس کی, تو میں نے کہا یسوع کے مار کھانے سے اس نے شفا پائی ہے. And for a few months his pain was still there, and one time his auntie came and asked how is his pain, and I answered it's been healed by the grace of God. جب میں نے ایسے کہا تو پھر دوبارہ جب اگلا وقت تھا اس میں میں نے دیکھا کہ موشن کے اندر خون بھی تھا. And the next time after I said those words, the next time I looked, then in his motion there was also blood. پھر میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے تیرے مار کھانے سے اس نے شفا And پائی then ہے. again I said, Jesus, I thank you that through your blood he has been healed. اور پھر خداوند کا شکر ہے اس نقطے پہ پہنچنے کے بعد اگلی دفعہ یہ بالکل ٹھیک تھا, اس کا پیٹ بالکل ٹھیک تھا, اور پھر بالکل ٹھیک رہا گیا وہ. And then after that his stomach was completely healed and he never did he have that pain again. اس طرح سے نا ہماری ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اچھا کہ ہم اپنے ایمان پہ قائم ہیں, یا حالات کو دیکھ کے ہم پھر گئے, ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو بہت کہہ دیا, میں نے تو بڑا کہا, میں نے تو بڑا ایمان کا اقرار کیا ہے, کچھ نہیں ہوا, اچھا اب نہیں کچھ ہو سکتا. And many times we go back on our words. We say, oh, I have showed my faith to God, but nothing is happening. لیکن یسوع مسیح کا خون ہی حقیقت ہے. But the blood of Jesus is a reality. ہماری شفا اس کے اندر ہے, And our healing is in it. ہمارے گناہوں کی معافی اس کے اندر ہے. Our forgiveness of sins is in it. اور گناہوں کی معافی حاصل کر کے یسوع مسیح میں داخل ہو جانا اور نجات کو قائم رکھنا یسوع کے خون کے وسیلے سے. And to attain salvation is in the blood of God. اور جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں, یہاں پر ایک کوڑا ہے جس کا ہینڈل لکڑی کا ہے, اور اس کے جو سی تنیاں ہیں یہ لیدر کی بنی ہیں, چمڑے کی ہیں, اور اس کے اندر لوہے کے
گیند سے ہیں اور ہڈیاں ہیں جو اس کے اندر لگی ہوئی ہیں. And as you can see, there's a picture of a whip, and the handle is made out of wood, and the straps are leather straps, and they have bones and metal inside them. اور یہاں پر بہت لمبے لمبے کانٹے ہیں جو اس جھاڑی کے بہت لمبے کانٹے جس سے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک سر پہ پہنانے کے لیے کانٹوں کا تاج بنایا گیا اور یسوع مسیح کے سر کے اندر یہ کانٹے گئے. And then you can see the long throne, the crown of thorns that was put on the head of Jesus. اور یہ ایک بہت موٹا کیل جو یسوع مسیح کے دونوں پاؤں سے آر پار کیا گیا. And then you can see that fat nail that was put through both feet of Jesus. اور یسوع مسیح کے ہاتھوں سے آر پار کیا گیا. And the ones put through the hands of Jesus. خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بے عیب بیٹا ہے, Jesus, who is the Son of God, یسوع مسیح گناہ سے واقف نہیں تھا, he did not know sin. یعنی یہ کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا. He never sinned. اس نے ہمارے گناہوں کی پنشمنٹ اپنے اوپر لی He took our punishment on کیونکہ صرف himself. یسوع کا خون بے عیب ہے Because only the blood of Jesus is اور clean, باپ اسی کے خون کو ہی قبول کر سکتا تھا, and Father can only accept that blood. کیونکہ کلام میں لکھا خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے. Because the Bible says there is no forgiveness of sins without the shedding of blood. یہ جو اتنی بڑی سزا ہے, اس سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گناہ کتنے گھنونے ہیں, ان کی سزا کتنی زیادہ ہے. And from this you can recognize how harsh the punishment of our sins is. اگر آپ ایسی گواہیاں آپ نے کبھی سنی ہیں, دیکھی ہیں جو یوٹیوب کے اوپر, کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم جب ہیل میں گئے خداوند نے ہمیں کس طرح کی سزائیں دکھائیں جو لوگوں کے اوپر ہیں اور وہ کتنا تڑپتے ہیں وہاں پہ. And if you have ever heard testimonies from people who went to hell and God showed them all the punishments that are going on there, تو وہ سب پنشمنٹس جو ہیل میں ایک انسان کو مل سکتی ہیں یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیں. so all those punishments that were happening in the hell, Jesus took them on himself. خداوند نے اس لیے وہ سب کچھ اپنے اوپر لیا تاکہ ہم جہنم میں نہ جائیں اور جہنم کی سزائیں ہمارے اوپر نہ آئیں. And Jesus took that punishment on himself, so those punishments we will not have to take on ourselves. خداوند یسوع مسیح کا چہرہ سب بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا. And it says that the face of Jesus became worse than any man on earth. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود گنا گیا. And he was ridiculed amongst men. آنے جانے والے اس پہ آوازیں کستے تھے. And those who went past him, they used to curse him out. لیکن یسوع مسیح کا پیار, اس کے اندر کی وہ اس کے اندر جو انسان کے لیے بچانے کا جذبہ تھا وہ اتنا بڑا کہ اس نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. But the love of Jesus was still there. He said, Father, forgive them, for they don't know what they do. خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے. The blood of Jesus sets us free from our sins. پھر ایک انسان اسی وقت یہ ایک انسان محبت سے بھر سکتا ہے And only then can the heart of a man be filled with love اور پیار کرنے والا دل حاصل کرتا ہے and get that loving heart. اور تمام طرح کے طوفانوں میں اس کا دل مطمئن رہتا ہے And in all storms, we are satisfied. اور مطمئن رہتا ہے اور پاک رہتا ہے. And we stay satisfied and pure. کیونکہ جو طوفان ہیں وہ اس کو اکساتے ہیں کہ اپنے اندر گناہ کے جذبات کو پیدا کریں. Because the temptations come to make us sin again. لیکن اگر جیسے یسوع مسیح صلیب پہ تھے, اب سارے جتنے طوفان اس کے اوپر تھے, جتنے طوفان ہم میں سے کبھی کسی پہ نہیں آئے, لیکن جتنا زیادہ دکھ یسوع مسیح کے اوپر تھا, اس کے باوجود یسوع مسیح کے دل میں کسی کے لیے برا نہیں آیا. And even though there were so many temptations, so many storms on Jesus, but he still forgave کیونکہ everyone. وہ آیا ہی اس لیے تھا تاکہ ہمیں گناہوں سے چھڑا لے, اور اس کا دل پیار سے اور چھٹکارے کی محبت سے بھرا ہوا تھا. Because that's why Jesus came to love us, to forgive us. اور افسیوں پہلا باب اس کی 7-8 آیت میں لکھا ہوا ہے, ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کے دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. And in Ephesians chapter 1, 7-8 we read, In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, and that he lavished on us with all wisdom and understanding.
تو خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں مخلصی ملی ہے، چھٹکارا ملا ہے. کس چیز سے چھٹکارا ملا ہے؟ کہ ہم گناہ میں چلتے نہ رہیں، بس گناہ جتنی زندگی گناہ کی تھی ختم اب. And we have been set free through the blood of Jesus from sins. اور جو پہلے والے گناہ ہیں خدا نے جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پہلے کے گناہ خدا معاف کرتا ہے اور ہمیں توفیق دیتا ہے کہ آئندہ ہم گناہ نہ کریں. And once we accept Jesus, He forgives our past sins and He gives us the opportunity to never sin again. اور اس میں یہ بات نہیں کہ اچھا ابھی تو میں نے یسوع کو زندگی دی ہے، اچھا آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے نا، اچھا آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگا. کچھ بھی آہستہ آہستہ نہیں، ایک دم سے خدا ہماری نیچر کو بدلتا ہے، ہمارے اندر وہ رجحان ختم ہوتے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جائیں. And many times people think that now we have accepted Jesus, now we will take it slowly and we will get rid of our bad habits slowly, but it should be suddenly. اور اس میں ہمیں اپنا کردار انجام دینا ہے کہ بس اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھنا ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا. And for this we just need to give our character up to God. اور یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اچھا یسوع نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، یسوع کا خون، اچھا خداوند میں جانے لگا ہوں برے کاموں میں، خداوند تیرا خون مجھے روک سکتا تو روک لے، لیکن اب ایسا نہیں. لیکن خداوند کا خون ہماری زندگی میں ہمیں موقع دینا ہے کہ وہ کام کرے اور وہ ہماری ول کے ساتھ، ہماری مرضی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے. And you cannot say to God that, God, I'm about to sin, so if your blood can stop me, then it should stop me. Because you still have free will and you should exercise that free will for God. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ ایک دولت ہے، اس کے فضل کی دولت ہے کہ اس نے اپنے فضل کی دولت کے موافق ہمیں قصوروں کی معافی دی ہے. And the word of God says that the blood of Jesus is a gift of grace. اور یہ خدا کی حکمت ہے، لکھا ہوا ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دنائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. And it says this is the wisdom and understanding of God. تو خداوند یسوع مسیح جب صلیب پہ چڑھے ہوئے تھے تو خدا کی حکمت اور دنائی یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو قربان ہونے کے لیے جانے دیں. So when Jesus was on that cross, it was also the wisdom of God to let him die. دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لے It جاتا ہے. says, look, this is the Lamb of God who takes away the sins of the کیونکہ world. خدا کی حکمت یہ تھی کہ یسوع مسیح دکھ اٹھائے اور پھر ہم آزاد ہو جائیں. Because this is the wisdom of God to let Jesus suffer on our behalf. تو ایک ایسا شخص جو خداوند کی راہ میں چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ اس کی انسانی فطرت جو ہے اس کی جگہ ایک اور فطرت لیتی ہے، یعنی روحانی فطرت انسانی اور شیطانی فطرت کی جگہ لے لیتی ہے. So instead of the evil habits in our life, now it's the habits of Jesus. اب اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے جیے، Now we want to live for Jesus, اس کی خدمت کریں. to serve him. اور سب سے بڑی یسوع مسیح کی اور سب سے پیاری خدمت جو اسے اچھی لگتی ہے، اپنی کوٹری میں جائیں، اس کو لاڈ پیار کریں، اس کو لاڈیاں کریں، اس کو جپیاں ڈالیں، اس کو پپیاں کریں. And the biggest thing God loves is when we close our door and spend one-on-one time with him. خدا کی تمجید کریں اس کے ایک ایک لفظ کے لیے، اس کے ایک ایک کام کے لیے. To praise him for everything he has done. یہ والی خدمت اسے بہت پیاری لگتی ہے. He loves this. اور پھر جب کوئی آپ شاگردوں کو دیکھیں جب وہ دعا کرتے تھے، خدا نے ان کو کہا اچھا اب تمہارا ٹاسک یہ ہے، اب تم یہاں پہ جاؤ. جیسے پطرس دعا کر رہا تھا، خدا نے اسے کہا جا کرنیلیس کے گھر میں جا. And we know about the apostles, they used to spend time with God and God would give them homework task to complete. اور پطرس کو جب خدا نے کہا کہ اچھا اب تو دعا میں کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ مجھے غیر قوموں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور خدا نے اسے ایک چادر دکھائی جس میں ناپاک جانور تھے اور خدا نے کہا اٹھ ذبح کر اور ان کو کھا. تو وہ کہتا ہے خداوند کبھی کوئی ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی. And for example, God told Peter to go and talk to Cornelius, and Peter used to think that I should not talk to the Gentiles. But God showed him a vision where he saw all unclean animals and he told him to eat them. کیونکہ پطرس سوچتا تھا کہ یہ سارے جو غیر قوم کے لوگ ہیں یہ ناپاک جانوروں کی طرح ہیں، جیسے ہم ناپاک جانوروں کو کھا نہیں سکتے اسی طرح ہمیں ان کے ساتھ ہم رابطہ نہیں رکھ سکتے. So because Peter thought like we cannot eat the unclean animals, so the same thing with the Gentiles, we should not talk to them. اور پھر جب خداوند نے اسے کہا کہ کیونکہ وہ چھت پہ دعا کر رہا تھا، خدا نے کہا کہ نیچے دروازے پہ لوگ آئے ہیں تجھے لینے کے لیے، تو ان کے ساتھ چلا جا. And Peter was praying in his room and God told them that there are people downstairs who want to talk to you.
تو جب وہ ان کے ساتھ جاتا ہے، کورنیلیس کے گھر میں آتا ہے، وہاں پہ وہ خدا کا کلام سناتا ہے، اور رومی لوگ تھے جہاں وہاں پہ جمع، اور وہ جب سن نہیں رہے تھے خدا ان کا دل کھولتا ہے، وہ قبول کرتے ہیں کلام کو، اور پاک روح ان پہ نازل ہوتا ہے. And then Peter goes with those people to the house of Cornelius, and there's all the Roman people sitting there. He talks to them, and all of them accept Jesus Christ. اور جب ان پہ پاک روح نازل ہوتا ہے پھر وہ اٹھتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، ان کی زندگیاں خداوند کی بن جاتی ہیں. And then afterward, they get baptized and they accept Jesus. تو اصل خدمت یہ ہے کہ کوٹری میں جائیں، دعا کریں، اور یسوع مسیح ہمیں کہے کہ یہ کرو، یا جو کچھ بھی ہم کریں وہ یسوع مسیح کی قوت کے وسیلے سے کریں. And this is the true service for God, to do everything through His power. اور دعا کے بغیر، کلام پڑھے بغیر، اس کے ساتھ رابطہ رکھے بغیر، ہم اگر ویسے کہتے ہیں اچھا میں جاؤں، میں یہ کروں، تو ہمیں اس کے رزلٹ ایسے پاورفل نہیں ملتے ہیں جیسے کہ ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتے ہیں. And if we don't spend time with God, we don't read our Bibles, we don't pray every day, we will not see the same acts as in the book of Acts. تو جب وہ خداوند کے لیے جینا شروع کرتا ہے، خدا کی خدمت کرنا شروع کرتا ہے، تو مقابلتاً دنیا کی چیزیں، اس کو دنیا کی چیزوں کی نسبت روحانی چیزوں سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. So once we start spending time with God, we fall in love with the works of God. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خدا کی چاہت ہے وہ اس کی چاہت ہو. And the wants, desires of God become our desires. اور جیسے کہ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. And as we know, John chapter 3 verse 16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." ہاللویا. تو خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پہ بھیجا. So God sent His only Son. پھر جب وہ آسمان پہ گیا تو وہ خدا کا پہلوٹا بن کے گیا، کیونکہ اس نے ہم سبوں کو اپنے بہن بھائی بنا کے باپ کے بچے بنایا. So He came as the only Son, but He went back to God as the firstborn, because now we are all His brothers and sisters. ہاللویا. اور خدا کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے اوپر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے And گا. whoever accepts God, puts their belief on Him, shall not perish but have eternal life. کیونکہ جتنے اس سے پیدا ہوئے ہیں وہ خون اور گوشت سے پیدا نہیں ہوئے، وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. Because everyone who's been born of Jesus is not born of flesh and blood, but of the Spirit. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور 19 آیت میں لکھا ہوا ہے، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی. 1 John chapter 4 verse 19 says, "We love Him because He first loved us." ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کے جو دکھ ہیں ان کے لیے زبور 129 زبور، وہاں پر اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حلواؤں نے، یہ میری سلائیڈ پہ ہے، حلواؤں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگاریاں بنائیں. In Psalms chapter 129 we read verse 3, "Plowmen have plowed my back and made their furrows long." تو 129 زبور کو آپ پڑھیں تو وہاں پر وہ سیون کے لیے زبور نویس کہتا ہے کہ سیون کی بربادی اس طرح سے ہوئی کہ جیسے کوئی جو ہل چلانے والے ہیں وہ ہل چلا کے ساری جگہ کو بالکل پلین کر دیتے ہیں. And this psalm, it talks about the destruction of Zion, and it's almost as if the plowmen have plowed through. اور یہی جو ان سی ایک نبوت ہے وہ یسوع مسیح کے لیے بھی ہے کہ جس طرح سے جو ہل چلانے والے ہیں وہ کسی کو بالکل زمین کو بالکل لیول پہ لے آتے ہیں اور اس میں ریگاریاں بنا دیتے ہیں، کیاریاں بنا دیتے ہیں. یسوع مسیح کی کمر کے اوپر بھی اسی طرح سے ریگاریاں بن And گئی. this was also a prophecy for Jesus Christ. His back, it was almost as if plowmen had plowed through. اور یہاں ہمارے سامنے ایک تصویر ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ اس نے ہمارے جھوٹ کی سزا اپنے اوپر لے لی. ہمارے اندر نفرت کرنے کا گناہ تھا، بری طرح بولنے کا گناہ تھا، اور ہم لوگ جو بس اپنے لیے نفسا نفسی کی عادت ہمارے اندر کہ بھی ہم صرف اپنی ہی بہتری چاہتے ہیں اور کسی کو دھوکہ دینا، اور ہماری ساری جو سی لانتے ہیں، ہمارا غصہ،
چوری کرنا, کسی سے حسد کرنا, یہ ہر طرح کا گناہ جو تھا اس کی سزا میں خداوند یسوع مسیح کی کمر پر ریگاریاں بنیں. And we can see the different sins, examples of different sins that Jesus took on us. So unforgiveness, lust, and cursing people, and then bad talking, backbiting, jealousy. All these sins Jesus took on himself. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ ساری چیزیں جب اپنے اوپر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں یسوع کو قبول کرنے کی وجہ سے ان گناہوں کی سزا سے آزاد ہوں. And now because of the sacrifice of Jesus, we are free from these sins. اور اب مجھے بس اس آزادی میں چلنا ہے, دوبارہ غلامی میں نہیں جانا. And now I should walk in this righteousness and not go back to the old ways. پھر یہاں پہ ہمیں ایک اور تصویر بھی نظر آتی ہے اس عورت کی جو زنا میں پکڑی گئی تھی, اور خداوند یسوع مسیح کا یہ فضل اور رحم محبت کہ یسوع مسیح نے اسے پھر چانس دیا کہ دوبارہ گناہ نہ کرنا. And for example, the woman that was caught in sin, Jesus told her and to go back and never sin again. اور خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ اسے پتھر ماریں. And Jesus didn't allow those people to stone her to اس سے death. بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع خدا ہے, کیونکہ وہ لوگ تیار تھے, ان کے سامنے بہت بڑا یہ ایک ان کے سامنے دلائل تھے کہ اچھا پرانے عہد نامے میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی عورت کو پتھر مار کے مار دو بس. And through this we also know that Jesus is God, because the people, they were ready to stone her. اور یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے جو بے گناہ ہے وہی سے پہلا پتھر مارے. And Jesus said, those of you who is sinless, اور پھر ایک ایک کر کے سارے وہاں سے چلے گئے, and کسی نے then اسے پتھر all نہیں of them مارا. left. کیونکہ یسوع مسیح ہمیں سزا دینے نہیں بلکہ ہم پہ رحم کر کے ہمیں گناہ سے چھڑانے کے لیے آئے. Because Jesus didn't come to punish us but to set us free. ہاللویا. پھر ہم پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 6-7 آیت میں پڑھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. In 1 John chapter 1 verses 6 to 7 we read, if we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son purifies us from all sin. خدا کی تعریف ہو. لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میری اور یسوع مسیح کی دوستی ہے, It says, if we say that Jesus and me are friends, اور میں نور میں چلتا ہوں, and I walk in the light, لیکن جو ہمارے عمل ہیں وہ سب تاریکی کے ہیں, but all of our acts are sinful, تو پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں. then we are lying. کیونکہ درخت بھی اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. Because a tree is recognized by its fruit. اگر کوئی آم کا درخت ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سیب ہے. If it's a mango tree, we will not call it an apple tree. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں تو اس کے پھل بھی نجات کے پھل ہوں گے. So if someone says that they have salvation, their works will also be righteous. اور جس طرح خداوند یسوع مسیح کا خون یہ ایک ٹول ہے جو ہمیں صاف کرتا ہے, And the blood of Jesus is a tool that cleanses us. اور اسی طرح خدا کا کلام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے خون کی اہمیت کو اور خدا کی ذات کو ہمارے اوپر ظاہر کرتا And ہے. the word of God signifies the importance of the blood of Jesus to us. اور اب خداوند کے کلام یسوع مسیح کے خون کی اہمیت کو جس طرح سے ہم نے دیکھا, اسی طرح خدا کے کلام کی اہمیت پہ ہم غور کریں گے کہ وہ ایک انسان کو پاک کرنے میں کیسے کام کر رہا ہے. And so we will also focus on the word of God and how it cleanses us. کیونکہ ہم اس تصویر کی مختلف علامتوں پہ غور کر رہے ہیں جس میں سے اب ہم خدا کے کلام کے اوپر آئے ہیں. So we are focusing on the different images, different representations in that image. تو جیسا آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ایک ایماندار کے لیے آئینہ ہے. So as you can see in the photo, the word of God is a mirror for a righteous person. اور جب وہ خدا کے کلام کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہے, And when we read the word of God, we see ourselves in it. اور وہ اس چیز پہ پشیمان ہوتا ہے کہ میں خدا سے کتنا دور تھا, میں نے خدا کو کتنا غمگین کیا. And we recognize how far we were from God. اور وہ اپنی پرانی زندگی میں کی وجہ سے افسردہ ہو کے پچھتا کے تو وہ چاہتا ہے کہ بس اب وہ والی زندگی کو چھوڑ کے خدا کے ساتھ چلے. And
now you regret your past and you repent and you follow God. لیکن اس اداسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک خوشی، بہت بڑی خوشی ہے، اور وہ خوشی یہ ہے کہ اب میں اور زیادہ پرانی زندگی میں نہیں چل رہا. But you are also happy that you are no longer in that past. تو خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو حلیمی سے اپنے گناہوں کو مانتے ہیں، So God is pleased with those who humbly repent ان سے باز آتے ہیں، and who don't do them again, جو خدا کا خوف مانتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، who fear God and do everything He says, جو اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے who ہیں. love Him and honor Him. یسایہ 66 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں. خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کام چاہتا ہے. And in Isaiah chapter 66 verse 2 it says, these are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. تو جب خداوند کا خون ہمیں صاف کرتا ہے، اب ہمارا دل اس طرح کا بن جاتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں ڈرتے اور کانپتے اور خوف کھاتے ہیں. And so once we accept Jesus, our heart becomes like this, what we just read in the word. We tremble at His word. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کے کلام سے کانپ جاتے ہیں اور ہم خوف کھاتے ہیں. Now does this mean that we get scared of Him? اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم جب بھی امی ڈیڈی ہمیں آواز دیتے تھے، اگر ہم 5 بہن بھائی ہیں، اگر ہم میں سے کوئی جس کو آواز دی گئی ہے اگر وہ وہاں پر نہیں بھی ہے تو دوسرے نے ایک دم بھاگ کے جانا ہے اور امی ابو کی بات سننی ہے. So for example, we have 5 brothers and sisters, and if our dad or mom used to call one of us and they were not there, then the other person would run up to the dad or mom and ask them. اگر فرض کرو کہ سوئچ کے پاس میرے امی ڈیڈی میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہم انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے تھے امی جی پلیز آپ وہ بٹن آن کر دیں، لائٹ آن کر دیں، بلکہ خود ہم نے جانا ہے وہاں پہ بٹن آن کرنا ہے. And for example, if our mom or dad were sitting next to a switch, we wouldn't tell them to turn the switch on. یعنی جب ہمارے دل میں کسی کی عزت ہوتی ہے نا، ہمارا ہر ایکشن اور ہماری ہر بولی بہت خوف کے ساتھ، ڈرتے اور کانپتے ہوئے، یعنی عزت والا ڈرنا کانپنا. Because when we honor someone, we tremble, but it's کیونکہ جب ہم different. کسی کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہی پیار کرتے ہیں. Because only when we love someone, then we honor them. اسی طرح اگر ہم خدا کے کلام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے پیار So کرتے ہیں. if we tremble at the word of God, this means we honor Him and we respect Him. اور اگر اس سے پیار نہیں کرتے نا تو کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، خدا ہمارا دوست ہے، وہ تو بہت پیار کرتا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہوتا ہے. And if we don't love or respect Him, we will say, oh, God loves us. اور پھر ہم کچھ بھی غلط کر لیں، اچھا خدا کہتا ہے تم نے دنیا میں رہنا ہے، چلو تم یہ بھی کر لو، کوئی بات نہیں. And even if we sin, we still think that God allows it. لیکن خدا کے اصول ایک ہی ہیں. جیسے یہ روڈ ہے نا، روڈ کے بیچ میں جب گاڑی جا رہی ہوتی ہے تو دونوں طرف والی جو لائنز ہیں وہ ٹائرز اپنے آپ کو مطلب گاڑی چلانے والا ادھر سے ٹائر اپنے بالکل درمیان میں رکھتا ہے تاکہ ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. And for example, on the road when we are driving, we have certain lanes we should stay within. تو اسی طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ بھی صرف ایک سیدھ میں جاتا ہے، اگر ہم دائیں بائیں مڑیں گے ہمارے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. So same way with the word of God, it directs our path. تو خدا کس سے خوش ہوتا ہے اور خدا کی نگاہ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اگرچہ اس نے ساری دنیا بنائی ہے لیکن اس کی نگاہ ان پہ ہوتی ہے جو اس کے کلام سے کانپ جاتے ہیں. So God is pleased with those who tremble at His word. اور جو کلام سے کانپتے ہیں، خدا پھر چونکہ ان کے گناہ معاف کر چکا ہوتا ہے، وہ یہ بات دکھاتے ہیں، اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں. And through this you show that you have been sanctified. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ متی 9 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے. And in Matthew chapter 9 verse 2 we read, some men brought to him a paralyzed man lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, take heart son, your sins are forgiven. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنی دیر سے فالج میں کیوں تھا؟ وہ فالج کا اٹیک اسے کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے
جو بھی گناہ کیے گناہ کے نتیجے میں ایک بیماری اس کے اوپر آئی ہے. And so as we see this man, he sinned in his life, and because of that this came about. اور جب ہماری زندگی میں بہت کچھ برا ہونا شروع ہو جائے تو ہم خیال کریں کہ کیا ہم نے خدا کے کلام سے کانپنا چھوڑ دیا ہے. And when something bad happens in our life, we should remember, did we do something wrong in our life? اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ جو بیماری ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہی آئے، لیکن ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو Now, سکتا ہے. it's not every time that our sickness comes from sin, but we know for ourselves what the matter is. پھر جب خداوند یسوع مسیح نے اس مفلوج کو معاف کیا اور اسے شفا دی، And when Jesus healed the paralyzed man, تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پیار کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بیمار رہے، نہیں چاہتا کہ کوئی شخص گناہ گار کہلاتا ہے، and now we know that Jesus doesn't want someone to stay in sin, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں یہ ٹائٹل دے کہ اب ہم راست باز ہیں. but he wants us to get the title of righteousness. آئیے ہم خدا کا شکر کریں. Let's pray and thank God. ہاللویہ ہاللویہ. تھینک یو جیسس، تو نے ہمیں راست باز بنایا ہے. Thank you, Jesus, for making us righteous. خداوند تیرا شکر ہو تو نے ہمیں تندرست بنایا ہے. Lord, we thank you for making us healthy. تیرا شکر ہو ہماری ہر برکت تیرے کلام میں، تیرے خون میں، تیری تابع فرمانی میں موجود ہے. We thank you that everything for us is in accepting you and following you. خداوند تیرا شکر ہو تو انسانی دل کو کالے دل سے اپنے خون سے دھلا ہوا صاف دل بنا دیتا ہے. Lord, we thank you that you turn a black heart into a clean heart through your blood, خدا تو ہمیں کتنا پیار کرتا ہے. and you love us so much. خداوند فضل دے، جیسا پیار تو ہمیں کرتا ہے ویسے پیار ہم تجھے کریں. Lord, help us that the love you show to us we may return to you. خداوند یسوع جی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو نے اپنے جس بھی بندے کو یہ کتابچہ دیا ہارٹ آف اے مین، And Lord, we thank you that the person you gave this book to, Heart of Man, اور جو کچھ تو نے اسے سکھایا آج ہم اس کے وسیلے سے اور تیرے کلام کے وسیلے سے آج ہم بھی تیری باتوں کو سیکھ رہے ہیں. and whatever you show to that person, now we are also learning from it. یسوع جی، تو ہمیں پاک کرتا جا اور ہم اپنی پاکیزگی کو قائم رکھ سکیں. Jesus, make us clean and we may stay pure for you. خداوند یہ برکت میں اپنے لیے اور اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے یہی برکت And چاہتا Lord, ہوں. I ask this favor for all of my brothers and sisters. ہاللویہ. آئے خداوند یہ دعا ہم نے تیرے قدوس اور پوتر نام سے مانگی ہے. Lord, we ask this prayer in your holy name. آمین. Amen. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین.